الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں تو فضائل صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم 4 بیٹیاں قرار دیتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر فضائل اور تذکرہ صرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سنتے ہیں۔ دیگر صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی تذکرہ اور فضائل سننے کو نہیں ملتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پوری امت کا الحمدللہ اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں 4 تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ چاروں کی چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ اسی طرح 2 بیٹے بھی ان سے تھے اور ایک بیٹے ابراہیم نام کے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے۔ اور ان 4 صاحبزادیوں کے حضور کی سگی صاحبزادیاں ہونے پر امت کے اتفاق ہیں، یہاں تک کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی بھی سب سے مستند ترین کتاب اصول کافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب، پھر دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ، پھر تیسرے نمبر پر ام کلثوم، پھر چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں، ایسے ہی کتابوں کے اندر دیگر بیٹیوں اور صاحبزادیوں کے بھی فضائل آئے ہیں، اور اس پر باقاعدہ علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ قریب کے ایک عالم مولانا نافع صاحب نے بنات اربعہ یعنی 4 صاحبزادیوں کے عنوان سے ضخیم کتاب لکھی ہیں، اور اس میں دیگر صاحبزادیوں کی بھی جو فضائل احادیث میں آئی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کوئی چاہے تو اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا نافع صاحب کی کتاب 4 صاحبزادیاں، ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر صاحبزادیوں کے بھی فضائل ہیں۔ ایک روایت جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، حضور نے فرمایا کہ خیر بناتی زینب، کہ میری بیٹیوں میں بہترین بیٹی حضرت زینب ہے۔ تو اس لیے جس طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں، ایسے ہی دیگر بیٹیوں کے بھی فضائل ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ 4 بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پوری امت کا الحمدللہ اس پر اتفاق ہے کہ 4 صاحبزادیاں ہی تھی فضائل والی، لیکن ان میں سب سے زیادہ فضائل حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ اور فضائل حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونے سے دیگر صاحبزادیوں سے نسب کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن فضیلت فوقیت صرف ایک ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، جناب ابو طالب کے اور بھی بیٹے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اسلام کے لیے ان کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے لیے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حضرت جعفر کے بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن جتنی زیادہ تعداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں وہ حضرت جعفر اور حضرت عقیل کے نہیں ہیں۔
لیکن صرف اس وجہ سے کہ حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں کوئی بھی حضرت جعفر اور حضرت عقیل کی نسب کی نفی نہیں کرتا، بلکہ جس طرح حضرت علی کو جناب ابو طالب کی اولاد قرار دیتے ہیں، ایسے ہی حضرت جعفر اور حضرت عقیل کو بھی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی جناب ابو طالب کی سگی اولاد قرار دی جاتی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور بعض روایات کے اندر آیا کہ 12 کے 12 اپنے وقت کے جلیل القدر نبی تھے، لیکن جو فضائل حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہیں وہ دیگر بیٹوں کو حاصل نہیں تھی۔ حالانکہ ان کے 12 بیٹوں کا ثبوت خود قرآن کریم سے بھی ہے، نص قرآنی سے، تو اس لیے کسی ایک صاحبزادی کے فضائل زیادہ ہونے سے یا کسی ایک بچے کے فضائل زیادہ ہونے سے دیگر کی فضائل کی یا دیگر کی نسب کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جہاں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سگی اولاد ہیں، ایسے ہی حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی سگی اولاد ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کے فضائل زیادہ کیوں ہیں اوروں کے فضائل کیوں نہیں ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ تو اللہ جل شانہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے چونکہ جو ہے ان کے اندر یہ فضائل رکھے تھے، اس لیے ان کے اندر فضائل زیادہ ہیں، تو وہ بھی چیز ہیں، کسی کی اختیار اور کسب کی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے فضائل عطا کر لیتا ہے۔ کوئی فضائل کسی کے اندر کم ہوتے ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسرے اسباب بھی ہیں کہ جتنی بھی صاحبزادیاں تھیں حضور علیہ السلام کی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب کے سب حضور کی حیات طیبہ ہی میں انتقال کر گئی تھی، اور اتنا زیادہ وقت انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں گزارا نبوت کے بعد جتنا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حیات میں بھی رہی، آپ کی وفات میں بھی ساتھ رہی، اور حضور علیہ السلام کی دنیا سے رحلت کر جانے کے 6 ماہ تک کی حیات رہی، اس کے بعد یہ بھی رخصت فرما گئی۔ تیسری وجہ یہ کہ چونکہ سب سے چھوٹی تھی اور آخر وقتوں میں یہی حیات تھی، اس لیے قلبی طور سے بھی فطری طور سے بھی والدین بھی جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور جو ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ قلبی لگاؤ ہوتا ہے، جو غیر موجود ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو سب سے چھوٹی صاحبزادی بھی تھی اور زیادہ وقت بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اور حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ چلا۔ اگرچہ دیگر صاحبزادیوں کی بھی اولادیں تھیں، لیکن جو ہے ان کا نسب اتنا زیادہ نہیں چلا۔ کچھ صاحبزادیوں کی اولادیں تھیں، کچھ کی نہیں تھیں، ان کا نسب چلا نہیں، ان کا نسب بھی چلا، اور پھر اللہ جل شانہ نے وہابی طور پر ان کے اندر کچھ فضائل رکھے تھے جو دیگر صاحبزادیوں کے اندر موجود نہیں تھے۔ یہ کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل زیادہ ہیں دیگر صاحبزادیوں سے، لیکن اس سے ان کے نسب کی نفی درست نہیں ہے کہ وہ سگی صاحبزادیاں نہیں تھیں، یا پالک تھی، گود لی ہوئی تھی، ایسا قطعاً درست نہیں، اور امت کے اجماعی عقیدے اور نظریے کے بھی خلاف ہیں۔ بقیہ اس موضوع پر بڑی تفصیلات ہیں، جو چاہے تو ان مفصل کتابوں کا مطالعہ اور اس کی طرف مراجعات کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔